اس روز میں سفر میں تھا۔ لاہور میں ہمارے بہت رشتہ دار رہتے ہیں اور میرا اکثر ہی وہاں آنا جانا رہتا تھا، کبھی کام کے سلسلے میں، کبھی ملنے جلنے کے لیے۔ اس روز بھی میں لاہور سے واپسی پر آ رہا تھا۔ میں نے ٹکٹ کرائی اور اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، نہ جانے کیوں، مگر وہ مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی، جیسے دل میں اتر گئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی والدہ بھی تھیں۔ دوران سفر میں نے کوشش کی کہ اس سے بات ہو جائے، مگر انجان تھی اور ڈر بھی تھا کہ نہ جانے اس کا کیا رسپانس ہو۔ بہرحال یہ موقع بھی مل گیا۔ میں نے اس بہانے سے بات کر ہی لی کہ آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ راستے میں ایک سٹاپ پر گاڑی رکی۔ اس کی والدہ گاڑی سے نیچے گئی ہوئی تھیں فریش ہونے کے لیے۔ میں نے اس دوران اس سے بات کی کیونکہ اس وقت ساری گاڑی تقریباً خالی پڑی تھی، تو میں نے اسے یہ کہہ کے اپنا نمبر دیا کہ آپ مجھے اچھی لگی ہیں، یہ میرا نمبر ہے، ایک بار اگر مناسب لگے تو میری بات سن لینا، اگر اچھا نہ لگا تو بے شک مجھے بلاک یا ڈیلیٹ کر دینا۔ اس نے نمبر رکھ لیا۔ وہ ملتان سے تھی۔ وہ اپنے سٹاپ پر اتر گئی۔ میں اپنے گاؤں رحیم یارہان آ گیا۔ میں ایک رکشہ ڈرائیور تھا، مگر جلد میری جاب لگ گئی۔ مجھے ایک سرکاری کلرک کی جاب ملی تھی۔ ایک روز اس نے مجھے میسج کیا، سلام دعا ہوئی۔ میں نے اسے پہلی بار میں ہی بتا دیا کہ آپ مجھے اچھی لگی ہو۔ آپ میرے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اور مجھے بتا دینا کہ آپ کو میرے ساتھ رشتہ رکھنا ہے یا نہیں۔ میں نے اسے اپنے گھر کے اور اپنے حالات سب بتا دیے تھے۔ میں کوئی امیر گھرانے کا نہیں ہوں، میں ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جو بھی تھا میں نے سب بتا دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں چل سکتی تو ابھی کہ ابھی بتا دو۔ ہاں، اگر رشتہ بنا لو تو یاد رکھنا مجھے بعد میں مت چھوڑ کر جانا۔ خیر، اس نے ایک دو دن سوچنے کے بعد مجھے کہا کہ آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی ہیں، اور اس طرح ہمارے رشتے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنی وائس تو بھیجو یا پھر پکچر، تو اس نے بولا آپ نے مجھے ایک بار دیکھ لیا ہے، اب منگنی تک کوئی پکچر نہیں بھیجوں گی، نہ ہی وائس۔ میں نے بھی یہ کہہ کر خود کو خاموش کرا دیا کہ ہمارے اسلام میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ محبت اس کی محتاج ہی نہیں ہے کہ پکچر دیکھو، ویڈیو میں دیکھو یا آواز سنو۔ خیر، وہ کافی غصے والی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آگ بگولا ہو جایا کرتی تھی، اور میں بھی اس کو چڑھانے کے لیے بول دیا کرتا تھا کہ اپنی وائس تو دو، تو وہ اس بات پر تب جایا کرتی تھی۔ وہ جب بھی ناراض ہوتی تھی ہمیشہ اسے میں ہی منایا کرتا تھا، چاہے قصور میرا ہوتا یا اس کا۔ اکثر تو اس کو منانے کے لیے پیسے بھی بھیجنے پڑتے تھے کہ وہ اپنے لیے گفٹ لے لے۔ بس اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، نوک جھوک، روٹنا منانا۔ اس نے ایک دن اپنے بھائی سے ایف بی پر میرا رابطہ کروایا۔ مجھے تھوڑا سا نامناسب لگا کیونکہ میں اس سے مستقبل میں رشتہ بنانا چاہتا تھا، اور یہ سوچ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ کل کو جب اس سے ملاقات ہوگی تو یہ کیا سوچیں گے کہ یہ میری بہن کی وجہ سے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ خیر، میں نے بھی بس ایک دو میسج کیے، اس کے بعد بات نہیں کی۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا۔ رمضان میں ایک پیکیج چل رہا تھا مفت آٹے کا، اور میری وہاں ڈیوٹی تھی لوگوں کے آئی ڈی کارڈز کی اسکیننگ کرنے کی۔ میں ان دنوں بہت مصروف تھا، صبح سے لے کر رات 12 تک ڈیوٹی ہوتی تھی۔ ایک روز اس نے اپنے بھائی سے یہ کہہ کر رابطہ کروایا، میری دوست کا بوائے فرینڈ ہے، مفت آٹا دیتا ہے، تم جا کے اس سے آٹا لے لو، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری گندم اس سال ختم ہو گئی ہے۔ سو میں نے اس کے بھائی کو مفت آٹا لے کے دیا۔ ان دنوں مصروفیت کی وجہ سے میں ٹائم نکال نہیں پا رہا تھا، اور وہ مجھے بار بار میسج کرتی تھی کہ میں مس کر رہی ہوں، میرے لیے ٹائم نکالو، میرا دل نہیں لگ رہا۔ مجھے بھی جیسے ہی ٹائم ملا کرتا تھا میں بات کر ہی لیا کرتا تھا۔ رات 1 کے بعد واپسی ہوا کرتی تھی، تب سے لے کر صبح سحری تک میری اس سے بات ہوا کرتی تھی۔ سحری کے بعد جو 1-2 گھنٹے ملا کرتے تھے وہی ٹائم تھا جب میں آرام کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر سے ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہو جایا کرتا تھا۔ میرے گھر میں میرے بھائی اور بہن کو میرے بارے میں پتہ تھا۔ میرے 6 بہن بھائی ہیں، سب سے چھوٹا میں ہی تھا، مگر گھر کے حالات اور ذمہ داریوں کی وجہ سے وقت نے کافی میچور بنا دیا تھا۔ میں نے اپنے اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے کئی بار اس سے بولا، کئی بار اپنی فیملی کو اس کی طرف بھیجنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا، مگر ہر بار ایک ہی بات کہہ کر چپ کرا دیتی کہ میرا بڑا بھائی ہے، اس کی شادی کے بعد ہی میری شادی ہوگی، پہلے بات کی تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ میرا بھائی ساری سچویشن جانتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، جو لڑکی تم سے بات نہیں کر سکتی وہ شادی کیا حق کرے گی۔ بہن بھی اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر میں ان سب باتوں کو اپنے حساب سے ٹیکل کرتا تھا۔ میرے بھائی کا خیال تھا کہ وہ لڑکی ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ نہ کبھی وائس کرتی تھی نہ ویڈیو کال پر بات، اور اوپر سے اس کی آئی ڈی بھی لڑکے کے نام سے تھی۔ لیکن بقول اس نے لڑکے کی آئی ڈی اس لیے بنا رکھی تھی کیونکہ لڑکی کی آئی ڈی سے بوائز تنگ بہت کرتے ہیں۔ ایک روز میں نے اس کو بولا، تمہارے خاندان میں جو لوگ آٹا نہیں لیتے ان کے آئی ڈی کارڈ مجھے بھیجو،
میں ان کے نام پر آٹا بھیج دیتا ہوں۔ اس نے بھیج دیے اور میں نے آٹا بھی بھیج دیا تھا۔ میرے بھائی کو معلوم پڑا تو وہ بہت ناراض ہوا۔ خیر اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کی آئی ڈی کارڈ سے اس کی فیملی کا بایو ڈیٹا نکلواؤں، کیونکہ ہمارے خاندان کا ایک شخص نادرا میں تھا۔ تو میں نے بھائی کی بات مان کر ڈیٹا نکلوا لیا۔ تو اس ٹائم میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب اس ریکارڈ میں اس کی فیملی کے باقی لوگوں کے نام تو تھے مگر اس کا نام نہیں تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، میں ان کی سوتیلی بیٹی ہوں، ان کی بیٹی نہیں تھی تو انہوں نے مجھے گود لے لیا۔ مجھے تو ویسے بھی اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کی عادت ہے، تو میں نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ اب میں نے ویڈیو کال پر بات کرنے پر ضد کی تو وہ بولی، نہیں، بات جس طرح کیا کرتے تھے آگے بھی اسی طرح ہوگی۔ باقی اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ میں نے بھی بات وہیں ختم کرنا مناسب سمجھی، کیونکہ وہ اپنی مخلصی کی قسم کھا رہی تھی۔ ایک روز اس نے مجھے بولا کہ اس کی پھوپھو کا بیٹا آ رہا ہے۔ میں نے بھی ایسے ہی بول دیا کہ کیا تم مجھ سے پردہ نہیں کرتی؟ اسے نہ جانے کیوں برا لگا، حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کچھ غلط بولا تھا۔ وہ اکثر ایسی ہی باتوں پر ناراض ہو جایا کرتی تھی جن پر ناراض ہونا بنتا نہیں تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے باہر ہو جایا کرتی تھی۔ اسے لگا میں نے اس پر شک کیا ہے۔ خیر اس نے 2 دن بعد مجھے منا لیا اور یہی پہلی بار تھا کہ اس نے مجھے منا لیا تھا۔ خیر کچھ دن کے بعد ہی اس نے مجھے بول دیا کہ اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں نے بہت پوچھا مگر اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی جس کی بنا پر اس نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر کوئی وجہ ہوتی تو وہ بتاتی۔ وہ پہلے بھی ناراض ہوتی تھی، میں کسی بھی طرح اسے منا لیا کرتا تھا، مگر اس بار سب کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح اس کی ناراضگی پر بیمار ہو گیا تھا۔ میں نے وہ جاب بھی چھوڑ دی کیونکہ وہاں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں نے سٹی بھی بدل لیا۔ میں اپنی بہن کے ہاں کوئٹہ شہر میں چلا گیا۔ وہاں جا کر بھی کچھ نہیں بدلا، نہ طبیعت سنبھلی اور نہ دل کا موسم بدلا۔ وہ چھوڑ جانے کے بعد بھی اکثر مجھے میسج کر دیا کرتی تھی۔ ایف بی پر میری فرینڈ لسٹ میں ایک لڑکی میرے ساتھ ایڈ تھی جو موٹیویشنل سپیکر تھی۔ اس کی پوسٹ میرے موجودہ حالات کی عکاس تھی اور میں اکثر ان پر کامنٹس کیا کرتا تھا۔ وہ مجھے دیکھا کرتی تھی، میں ایف بی پر جو بھی کرتا تھا۔ اب اس کے پاس چھوڑ جانے کو جہاں کوئی بہانہ نہ تھا، شاید اسے کوئی لاجک مل رہی تھی۔ اب اس نے مجھے میسج کیے اور کافی باتیں سنائیں اور اس لڑکی کا ذکر اس انداز میں کیا جیسے میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی افیئر چل رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح مجھے اس لڑکی کے ساتھ لنک کرنا چاہتی تھی اور بار بار بول رہی تھی کہ تم اس کے پاس جاؤ، اسی کی باتیں سنو۔ حسب عادت آج بھی بول رہی تھی، میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، بس میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ آج میں اپنی محبت پر نظر دوڑاؤں تو مجھے یک طرفہ محبت کے سوا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ شاید اسے میرے سے محبت کبھی تھی ہی نہیں۔ اس نے میرے سے فقط مفاد پر رشتہ بنایا تھا، جب تک چل سکا چلایا۔ اب وہ بھی جانتی تھی کہ میں شادی کا بولوں گا تو اس نے مجھ سے جان چھڑا لی۔ بس افسوس اس بات کا کہ جان چھڑانے کے لیے بہانہ کوئی مناسب ہوتا تو دل کو بھی سکون آ جاتا۔ لوگ وقت گزاری کرتے ہوئے بس اپنے بارے سوچتے ہیں۔ اگر ایک پل کے لیے بھی یہ سوچ لے کہ جسے وہ ٹائم پاس سمجھ کر گزار رہے تھے، کسی کی وہ عمر بھر کی ریاضت تھی۔